امریکہ کا سب سے طاقتور، سب سے خفیہ اور دنیا کا واحد اسٹیلتھ بمبار جنگی طیارہ جسے کوئی ریڈار نہیں پکڑ سکتا، وہ بھی جب ایران کے آسمان میں تھا تو چین کی ایک عام پرائیویٹ کمپنی کے اے آئی سسٹم نے اسے نہ صرف ٹریک کر لیا بلکہ اس کی ریڈیو فریکوینسیز بھی ریکارڈ کر لیں۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا آپ نے، یہ وہی B-2 اسپرٹ ہے جسے امریکہ کی فضائی طاقت کی آنکھ کہا جاتا ہے اور جس کے ایک جہاز کی قیمت $2.5 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ آپریشن ایپک فیوری کے دوران کیا واقعی چین نے امریکی اسٹیلتھ کو ٹریک کر لیا؟ کیا امریکہ کی فضائی بالادستی ختم ہونے والی ہے اور اس سب میں مصنوعی ذہانت کا کیا کردار ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ آپریشن ایپک فیوری میں امریکہ نے اپنے 4 B-2 اسپرٹ اسٹیلتھ بمبار طیارے استعمال کیے۔ یہ وہی طیارے ہیں جو اپنی بیٹ جیسی شکل اور سیاہ رنگت کی وجہ سے کسی ریڈار پر نظر نہیں آتے۔ ان کا کام تھا ایران کے پہاڑوں میں بنے ان میزائل ٹھکانوں کو تباہ کرنا جو عام بمباروں سے تباہ نہیں ہو سکتے۔ مشن مکمل کر کے جب یہ چاروں بمبار واپس لوٹ رہے تھے تب چین کی ایک کمپنی نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ ہانگ یو میں قائم جنگن ٹیکنالوجی نامی اس پرائیویٹ کمپنی نے کہا کہ اس کا اے آئی سے چلنے والا چنشی وار مانیٹرنگ سسٹم ان چاروں B-2 طیاروں کی ریڈیو ٹرانسمیشن کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ کمپنی نے یہ بھی بتایا کہ ان چاروں کے کال سائن تھے پیٹرو 41، 42، 43 اور 44، اور انہوں نے ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی جاری کی جس میں واپس لوٹتے طیاروں کی آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں۔ اس دعوے کی کیا اہمیت ہے؟ B-2 اسپرٹ کو دنیا کا سب سے مشکل سے دریافت ہونے والا جنگی طیارہ مانا جاتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی باڈی اس اینگل اور کوٹنگ سے بنی ہے کہ ریڈار کی لہریں اس سے ٹکراتی ہیں تو واپس نہیں لوٹتی، یعنی یہ ریڈار پر ایک چڑیا کے برابر بھی نہیں لگتا۔ امریکہ نے اس طیارے کو اس لیے بنایا تھا کہ یہ دشمن کے گھر میں گھس کر بم گرائے اور واپس آ جائے بغیر کسی کو پتہ چلے، لیکن جنگن ٹیکنالوجی کا کہنا ہے کہ اس کے اے آئی سسٹم نے ان B-2s کو ریڈار سے نہیں بلکہ ان کے ریڈیو سگنل سے پکڑا، اور یہ بڑی بات ہے کیونکہ ریڈار اور سگنل انٹیلیجنس دو مختلف چیزیں ہیں۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی صرف ریڈار سے بچنے کے لیے ہے، ریڈیو سگنلز کو روکنا اس کا کام نہیں۔ اگر کوئی طیارہ اپنی ٹیم سے بات کرنے کے لیے ریڈیو چلاتا ہے تو وہ سگنل فضا میں سفر کرتا ہے، اور اگر کوئی حساس ریسیور اسے پکڑ لے تو آپ کی لوکیشن معلوم ہو سکتی ہے۔ جنگن ٹیکنالوجی نے خود تسلیم کیا کہ یہ سگنلز حملے کے دوران نہیں بلکہ واپسی کے راستے پر پکڑے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ طیارے سب سے زیادہ خطرناک زون میں تھے تب انہوں نے خاموشی برقرار رکھی، لیکن مشن ختم ہونے کے بعد جب یہ دوست علاقے میں واپس آ رہے تھے تب انہیں نیویگیشن یا ریفیولنگ کے لیے تھوڑی سی بات چیت کرنی پڑی، اور یہ وہ موقع تھا جسے چینی اے آئی سسٹم نے پکڑ لیا۔ تو کیا یہ امریکی فضائی بالادستی کا خاتمہ ہے؟ بالکل بھی نہیں، لیکن یہ ایک انتباہ ضرور ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب صرف ریڈار سے بچنا کافی نہیں، دشمن آپ کے ہر چھوٹے سگنل کو، آپ کی ہلکی سی نقل و حرکت کو اے آئی کی مدد سے جمع کر کے آپ کا پورا آپریشنل نقشہ بنا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس جنشی سسٹم کی طرف۔ یہ کوئی سرکاری ملٹری سسٹم نہیں، یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کا تیار کردہ سافٹ ویئر ہے جو کھلے ذرائع سے ڈیٹا لیتا ہے۔ سیٹلائٹ امیجری، ایوییشن ٹریکنگ ڈیٹا، پبلک ملٹری ریکارڈز اور یہاں تک کہ سوشل میڈیا سے بھی معلومات نکالتا ہے۔ پھر اے آئی ان سب کو کراس میچ کرتا ہے اور پیٹرن ڈھونڈتا ہے، جیسے کہ جنوری 2026 سے اس نے دیکھا کہ امریکی فوجی نقل و حرکت بڑھ رہی ہے، فروری میں اور شدت آئی اور پھر مارچ میں یہ 4 B-2s نمودار ہوئے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کو چین کی پیپلز لبریشن آرمی، سرکاری ایجنسیوں اور بڑے دفاعی گروپس بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ٹیم میں سابق انٹیلیجنس افسران کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو پہلے ہواوے، کلاؤڈ، علی بابا اور بیڈو جیسی ٹیک کمپنیوں میں کام کر چکے ہیں۔ یہ کمرشل ٹیکنالوجی اور فوجی انٹیلیجنس کا ایک خطرناک امتزاج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعویٰ سچا ہے؟ کوئی تیسری آزاد پارٹی نے اس کی تصدیق نہیں کی، امریکہ نے بھی اس پر کوئی باضابطہ رد عمل نہیں دیا، اور ہمیشہ کی طرح چینی کمپنیوں کی جانب سے اس طرح کے دعوے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ جنگن ٹیکنالوجی نے اس سے پہلے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس نے تائیوان اور جنوبی چین کے سمندر کے قریب امریکی B-52 بمبار طیاروں کو ٹریک کیا ہے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے، جب بھی کشیدگی بڑھتی ہے چین اپنی ٹیکنالوجی کی جھلک دکھانے کے لیے ایسے دعوے کرتا ہے۔ یہ نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔
ان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کی ہر حرکت دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ اسٹیلتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی جادوئی ہتھیار ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ اب میدان جنگ میں انٹیلیجنس کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں کسی بھی بڑے فوجی آپریشن کو چھپانا پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیں جو ہر چیز کی تصاویر لے رہی ہیں، فلائٹ ٹریکرز ہیں جو ہر طیارے کی لوکیشن بتا رہے ہیں، سوشل میڈیا ہے جہاں لوگ خود ہی معلومات شیئر کر رہے ہیں، اور جب آپ اے آئی کو یہ سب ڈیٹا کھلائیں گے تو وہ پیٹرن نکال لے گا جو کوئی انسان نہیں نکال سکتا۔ چین اس میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن صرف چین ہی نہیں، امریکہ روس کے پاس بھی ایسے ہی اے آئی سسٹمز ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ چین نے اسے عوام کے سامنے کھل کر پیش کرنے کی حکمت عملی اپنائی ہے تاکہ اس کا نفسیاتی اثر زیادہ ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو چیلنج کرنے کی یہ پہلی کوشش نہیں ہے۔ 1999 میں کوسوو جنگ کے دوران سربیا کی فضائی دفاعی فورسز نے ایک F-117 نائٹ ہاک اسٹیلتھ طیارے کو مار گرایا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی اسٹیلتھ طیارے کو جنگی حالات میں مار گرایا تھا۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا تھا کہ اسٹیلتھ کا ایبسولیوٹ ہونا ضروری نہیں، اور مناسب حکمت عملی سے اسے دریافت کیا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گرائے کے طیارے کے ملبے کے بارے میں خدشات تھے کہ یہ وہ چین یا روس جیسے ممالک کو بیچ دیا گیا ہوگا۔ اب تقریباً 30 سال بعد چین ایک بار پھر اسٹیلتھ کو چیلنج کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس بار ریڈار سے نہیں بلکہ اے آئی اور سگنل انٹیلیجنس سے۔ چند ماہ پہلے چین نے ایران کو YLC-8B اینٹی اسٹیلتھ ریڈار بھی دیا تھا، جو 700 کلومیٹر دور سے F-35 اور B-2 کو ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اس میں اے آئی کا نیا دعویٰ شامل ہو گیا ہے۔ یہ ایک دو طرفہ دباؤ ہے، ایک طرف تو روایتی ریڈار، دوسری طرف سگنل انٹیلیجنس۔ تو دوستو، کیا چین نے واقعی امریکی اسٹیلتھ کو پکڑ لیا؟ شاید ہاں، شاید نہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اب یہ ممکن ہو گیا ہے، اور جب کسی ٹیکنالوجی کا ممکن ہونا ثابت ہو جائے تو اسے حاصل کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اس لیے یہ واقعہ ہمیں ایک مستقبل کی جھلک دکھاتا ہے جہاں ہر جنگی آپریشن ایک شیشے کے گھر کی طرح ہوگا۔ باہر سے سب دیکھ سکیں گے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس مستقبل میں وہی فوج کامیاب ہوگی جو دشمن سے زیادہ تیزی سے ڈیٹا اکٹھا کرے، اسے زیادہ درست طریقے سے تجزیہ کرے اور اس پر زیادہ تیزی سے عمل کرے۔ اب آپ کی باری ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ دعویٰ سچا ہے یا یہ محض نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے؟ کیا امریکہ کی فضائی بالادستی اب ختم ہو جائے گی؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور بتانا، اور ہاں، اگر تمہیں یہ تجزیہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرو اور اسے شیئر کرو تاکہ تمہارے دوست بھی اس اہم موضوع پر بحث کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔